لیکن جب میں نے اس دروازے کو کھولنا چاہا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ مقفل تھا اور خیال اغلب یہی تھا کہ اسے دشمن ہی نے برج پر پہنچنے کے بعد اندر سے بند کیا ہوگا۔ وہ نہیں چاہتے ہوں گے کہ اب کوئی بھی برج پر پہنچ سکے۔ دروازہ انہی لوگوں نے اندر سے مقفل کیا ہوگا۔ سی مین نے نچلا ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ میں تیزی سے مڑا۔ اب اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا تھا کہ میں ڈیک ہی کی طرف سے برج پر پہنچنے کی کوشش کروں۔ ڈیک کی سیڑھیوں کو مسدود نہیں کیا جا سکتا تھا، البتہ اوپر پہنچنے پر دروازہ ضرور مقفل ملتا۔ وہاں پہنچنے کے بعد میں اس دروازے کا شیشہ توڑ کر بھی اندر گھس سکتا تھا۔ برج کے اوپری حصے میں چاروں طرف شیشہ ہی لگایا جاتا ہے تاکہ وہاں سے ارد گرد پوری طرح نظر رکھی جا سکے۔ نچلا نصف حصہ لکڑی کا ہوتا ہے۔ کیا ڈیک کی طرف سے چلیے گا؟ سی مین نے میرا ارادہ بھانپ لیا۔ ہاں، میں نے جواب دیا۔ اب اور کیا ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ان لوگوں نے وہاں بھی کچھ گڑبڑ کی ہے۔ یعنی؟ میں نے دوڑتے ہوئے پوچھا۔ برج پر جاتے ہوئے وہ لوگ سیڑھی کی ریلنگ سے کوئی چیز لپیٹتے ہوئے اوپر چڑھے تھے۔ کیا چیز؟ میں اس کے بارے میں کوئی اندازہ لگانے سے قاصر ہوں، یور ہائنس۔ میں ان سے دور تھا اس لیے یہ نہیں دیکھ سکا۔ خیر، دیکھا جائے گا۔ ہم نچلی منزل پر گئے اور وہاں سے ڈیک کی سیڑھیوں کا رخ کیا۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو چکی تھیں۔ وہ میری زندگی کے سنگین ترین لمحات تھے۔ مجھے اپنی بقا کی ایک فیصلہ کن جنگ لڑنا تھی۔ جب ہم ڈیک پر پہنچے تو مجھے فضا بالکل ہی بدلی ہوئی معلوم ہوئی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے یہ صبح کا نہیں بلکہ شام کا وقت ہو۔ سارا آسمان بادلوں سے ڈھک چکا تھا، لیکن ابھی تیز بارش شروع نہیں ہوئی تھی۔ بس موٹی موٹی بوندیں پڑ رہی تھیں جن کی وجہ سے ڈیک کے مسافروں میں خاصی ہلچل مچ گئی تھی۔ سمندری سفر میں اس قسم کے موسم کو بے حد خوفناک سمجھا جاتا ہے۔ ایک جانب سے ایک اور گھٹا اٹھ رہی تھی۔ میں ٹپا ٹپ گرتی ہوئی بوندوں کی پرواہ کیے بغیر برج کی سیڑھی کی طرف لپکا، لیکن میں اپنے ارد گرد کے ماحول کی طرف سے پوری طرح چوکنا تھا۔ یہ بات میرے علم میں آ ہی چکی تھی کہ ان لوگوں کا ایک گروپ ڈیک کے مسافروں میں ادھر ادھر پھیل گیا ہے۔ وہ لوگ مجھ پر گولی چلا کر تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے، لیکن مجھے چاروں طرف سے گھیر کر اپنے قابو میں کرنے کی کوشش ضرور کر سکتے تھے۔ اس لیے مجھے چوکنا تو رہنا ہی چاہیے تھا۔ میں اور میرا ساتھی سی مین سیڑھی کے قریب پہنچ گئے، لیکن میں نے فوراً ہی اوپر چڑھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ احتیاط کا تقاضا یہی تھا کہ پہلے سیڑھی کی ریلنگ کو جانچ پرکھ لیا جائے۔ آخر وہ کیا چیز تھی جو وہ لوگ ریلنگ سے لپیٹتے ہوئے اوپر گئے تھے؟ اندھیرا اب اور بڑھ گیا تھا۔ بادی النظر میں کوئی چیز بھی نہیں دکھائی دے رہی تھی، اس لیے میں نے اسے ٹٹول کر دیکھنا چاہا۔ فوراً ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ ریلنگ سے لپٹی ہوئی وہ باریک سی چیز الیکٹرک وائر کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتی۔ میں نے جلدی سے ہاتھ ہٹا لیا۔ میرا جسم سنسنا اٹھا تھا۔ یہ سمجھنے میں بھی مجھے دیر نہیں لگی کہ ان تاروں کے سرے سوئچ بورڈ سے لگا دیے گئے ہوں گے اور میں جیسے ہی سیڑھی پر چڑھوں گا سوئچ آن کر دیا جائے گا۔ ساری آہنی سیڑھی میں بجلی دوڑ جائے گی اور اس کے بعد میرا جو بھی حشر ہوتا۔ دفعتاً عرشے پر ایک فائرنگ کی آواز گونجی اور ایک نسوانی چیخ سنائی دی۔ میں نے چونک کر اس طرف دیکھا، لیکن اندھیرے اور افراتفری کے باعث نظر نہیں آ سکا کہ گولی کس نے چلائی تھی اور کس پر چلائی گئی تھی۔ نسوانی چیخ کے باعث صرف اندازہ ہی کیا جا سکتا تھا کہ وہ گولی کسی عورت پر چلائی گئی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے یہ شبہ سا ہوا کہ وہ چیخ سیکنڈ انجینئر شیلا کی تھی۔ پھر دوسرا فائر ہوا اور اس کے بعد پے در پے گولیاں چلنے لگیں۔ اس کے ساتھ ہی بادل بڑی زور سے گرجے اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ عرشے پر کام کرنے والے عملے کے افراد موسم کی خرابی کے آثار کو دیکھ کر پہلے ہی رین کوٹ پہن چکے تھے، لیکن مجھے اور میرے ساتھی سی مین کو اس کی مہلت نہیں مل سکی تھی۔ میرے ساتھ آؤ، میں نے چیخ کر اپنے ساتھی سے کہا، اور پہلی منزل کے کیبنوں کی طرف جانے والے زینے کی طرف لپکا۔ مجھے چیخنا اس لیے پڑا تھا کہ بادلوں کی گرج اور فائرنگ کی آوازوں کے ساتھ ہی ڈیک پر اتنا شور، اتنا غل مچ گیا تھا کہ آہستہ آواز میں بات کی ہی نہیں جا سکتی تھی۔ میں اور میرا ساتھی سی مین پہلی منزل کے زینے کے قریب پہنچے تو بارش نے ہمیں شرابور کر دیا۔ زینے پر پہلا قدم رکھتے ہی میں نے اپنے ساتھی کی چیخ سنی اور ایک دم پلٹ کر دیکھا۔ وہ تیورا کر گر رہا تھا۔ میں نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن اب کچھ حاصل نہیں تھا۔ گولی اس کی کھوپڑی کے عقبی حصے میں لگی تھی۔ یقیناً وہ لوگ بہت سچے نشانہ باز تھے، مگر انہوں نے مجھ پر اب تک ایک گولی بھی نہیں چلائی تھی۔ یقیناً انہیں بتا دیا گیا ہوگا کہ مجھ پر گولیاں ضائع ہی ہوں گی۔
یور ہائنس، زینے سے کسی نے مجھے پکارا۔ میں نے اپنے بد نصیب ساتھی کی لاش ایک طرف ڈال دی۔ وہ بیچارہ محض میری وجہ سے مارا گیا تھا، ورنہ وہ لوگ یہ نہیں جان سکتے تھے کہ وہ میرے ساتھیوں میں سے ہے۔ میں نے جست لگائی اور تیزی سے زینے طے کرتا چلا گیا۔ یہاں بجلی کی روشنی میں مجھے ایک سی مین دکھائی دیا۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا اور غالباً اسی نے مجھے پکارا بھی تھا۔ یور ہائنس، میرا نام جاوید ہے، وہ بولا۔ مجھے آفاق صاحب نے بھیجا ہے کہ شاید آپ کو میری مدد کی ضرورت ہو۔ میں تیزی سے زینے طے کرتا ہوا اس کی باتیں سنتا رہا۔ وہ کہہ رہا تھا، آفاق صاحب ابھی ڈاکٹر صاحب کو کسی محفوظ جگہ تک پہنچانے گئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ میری مراد ڈاکٹر کاچار سے ہے، جاوید نے بتایا۔ دشمن نے ڈاکٹر صاحب کو اپنے قبضے میں کرنا چاہا تھا، لیکن ایک زوردار جھڑپ کے بعد ہم ان کو چھڑانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کامیابی میں ہمارے 2 ساتھیوں کی زندگی کام آ گئی۔ میں پہلی منزل کی راہداری میں رک گیا۔ ادھر کا رخ میں نے کسی خاص مقصد سے نہیں کیا تھا، مجھے صرف کسی محفوظ جگہ کی تلاش تھی جہاں میں قدرے سکون سے سوچ سکوں کہ اب کیا کیا جائے۔ کیپٹن شنکر کا کیا ہوا؟ میں نے جاوید سے پوچھا۔ وہ اب ہماری حراست میں ہے۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ سکی کہ اسے ختم کیوں نہیں کیا گیا۔ زندگی اور موت کا جو خوفناک کھیل اب شروع ہو چکا ہے، اس کے بعد تو اب کسی مخالف کو زندہ رکھنا ہی نہیں چاہیے۔ کیا کیپٹن سے ماسٹر کی مل گئی؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ یہ تو آفاق صاحب ہی کو معلوم ہوگا، تو مجھے جلد از جلد آفاق تک لے چلو۔ میرے ذہن میں یہ خیال بجلی کے کوندے کی طرح لپک گیا تھا کہ اگر ماسٹر کی مل جائے تو برج کا عقبی دروازہ کھولا جا سکتا ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ وہ ڈاکٹر کاچار کو انجن روم کی طرف لے گئے ہیں۔ انجن روم؟ کیا وہ ڈاکٹر کے لیے کوئی محفوظ جگہ ہے؟ جی ہاں، جاوید نے جواب دیا۔ انجن روم پر اب ہمارے آدمیوں کا قبضہ ہے۔ آج صبح آپریشن کا آغاز آفاق صاحب کے حکم کے مطابق انجن روم ہی سے ہوا تھا۔ چیف انجینئر ہمارے آدمی ہیں، انہوں نے آج صبح انجن روم کے سارے عملے کو کنٹرول روم میں طلب کیا تھا، اور ان میں سے جو لوگ ہمارے آدمی نہیں تھے انہیں باندھ کر ایک طرف ڈال دیا گیا تھا۔ اس کے بعد سے ہمارے آدمی انجن روم میں اندر سے مقفل ہو کر بیٹھ رہے ہیں۔ اوہ، میں نے چونک کر کہا، مگر انجن روم کی ایک چابی سیکنڈ انجینئر کے پاس بھی تو ہوتی ہے۔ جی ہاں، جاوید نے جواب دیا۔ دشمن کے ایک گروپ نے انجن روم پر قابض ہونا چاہا تھا، مگر انہیں دروازہ بند ملا۔ اس کے بعد انہوں نے سیکنڈ انجینئر شیلا سے وہ چابی حاصل کرنا چاہی تھی، مگر عین وقت پر ہمارے آدمیوں نے شیلا کو گولی مار دی۔ اس کے بعد ہی سے ڈیک پر فائرنگ شروع ہوئی تھی۔ ہم باتیں کرتے ہوئے تیزی سے انجن روم کی طرف بڑھ رہے تھے، اور جاوید مجھے بتا رہا تھا، ہم نے نہ صرف شیلا کو ہلاک کیا بلکہ جان پر کھیل کر شیلا کی چابی حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو گئے۔ میں یہ ساری باتیں سن رہا تھا، لیکن میری یہ الجھن برقرار تھی کہ آخر برج پر کس طرح قبضہ کیا جائے۔ ہم انجن روم کے قریب پہنچے ہی تھے کہ سامنے سے آفاق آتا نظر آیا۔ اس کے ساتھ 2 آدمی اور بھی تھے۔ ان تینوں کی حالت بڑی ابتر تھی، پسینے میں شرابور، کپڑے گنجے ہوئے اور بال منتشر۔ وہ تینوں ہی اپنے ہاتھوں میں ریوالور سنبھالے ہوئے تھے۔ او یور ہائنس! آفاق ٹھٹکا اور اس کے ساتھ ہی رکے۔ میں تمہاری ہی تلاش میں ادھر آ رہا تھا، میں نے کہا۔ برج کا کیا رہا یور ہائنس؟ دشمن نے اس پر قبضہ کر لیا ہے اور ڈیک سے جو سیڑھی برج تک جاتی ہے اس سے بجلی کا تار باندھ دیا ہے۔ یقیناً ان تاروں کے سرے سوئچ بورڈ سے لگا دیے گئے ہوں گے۔ ان کی پلاننگ یہی ہو سکتی ہے کہ جیسے ہی میں نصف سیڑھیاں چڑھوں وہ سوئچ آن کر دیں۔ ظاہر ہے کہ اس طرح آہنی سیڑھیوں میں بجلی دوڑ جائے گی۔ وہ مجھے اس طرح ہلاک کرنا چاہتے تھے۔ اوہ! آفاق کے چہرے پر تشویش کے بہت گہرے آثار دکھائی دیے تھے۔ شاید انہیں علم نہیں ہے کہ یہ قدم اٹھا کر وہ کیسی خوفناک صورتحال پیدا کر دیں گے۔ اس طرح سارے جہاز میں بجلی دوڑ جائے گی۔ پورا جہاز پہلے صرف لوہے سے تیار کیا جاتا ہے، اس کے بعد جہاں مناسب سمجھا جاتا ہے وہاں لکڑی یا ٹائلز استعمال کیے جاتے ہیں۔ اگر وہ بجلی کا سوئچ آن کریں گے تو بجلی صرف سیڑھی میں نہیں دوڑے گی۔ سیڑھی کی فاؤنڈیشن اس لوہے سے مربوط ہے جو عرشے کے نیچے لگا ہوا ہے، اور وہی لوہا سارے جہاز سے منسلک ہے۔ مائی گڈنس! میرے منہ سے نکلا۔ آفاق کہتا رہا، اس کے نتائج کتنے خوفناک ہو سکتے ہیں، یہ تو ہمارا الیکٹریکل انجینئر ہی بتا سکتا تھا، لیکن میں اتنا قیاس ضرور کر سکتا ہوں کہ اس کا اثر انجن روم پر بہت شدید ہوگا۔ وہاں تو تقریباً سبھی کچھ لوہے کا ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ اس طرح انجن میں آگ لگ جائے، اور انجن میں آگ لگنا پورے جہاز کی تباہی کا سبب بن سکتا ہے۔ آفاق کی ان باتوں نے مجھے بھی کسی حد تک دہلا دیا تھا۔
بہرحال میں نے کہا، ہمیں ہر قیمت پر برج کو اپنے قبضے میں لینا ہے۔ انجن روم پر تم نے قبضہ کر لیا، لیکن برج پر قبضہ اس سے زیادہ اہم ہے۔ نہیں یور ہائنس، انجن روم پر قبضہ کرنا بھی اتنا ہی ضروری تھا۔ اگر ہم برج پر اور دشمن انجن پر روم پر قابض ہو جاتا تو بھی ہم ناکام ہی رہتے۔ دشمن انجن بند کر دیتا اور جہاز رک جاتا۔ اس کے بعد بھارت کا کوئی بھی جنگی جہاز آ کر سنگم کو اپنے قبضے میں کر لیتا۔ آفاق کی یہ بات سن کر مجھے اندازہ ہوا کہ واقعی انجن روم کی اہمیت بھی کسی اعتبار سے کم نہیں تھی۔ یقیناً آفاق نے بہت صحیح قدم اٹھایا تھا کہ انجن روم پر قبضہ کر لیا۔ بہرحال اب مسئلہ برج پر قبضہ کرنے کا ہے، میں نے کہا، اور اس کی دوسری صورت یہی ہو سکتی تھی کہ ہم پچھلا راستہ اختیار کریں، لیکن ادھر کا دروازہ دشمن نے اندر سے بند کر لیا ہے۔ اسے کھولے بغیر اب ہم برج پر نہیں پہنچ سکتے، اور اسے کھولنے کے لیے ہمیں ماسٹر کی درکار ہے۔ کیا وہ تم نے کیپٹن سے حاصل کر لی؟ اسی کی وجہ سے تو کیپٹن ابھی تک زندہ ہے۔ ہمارے آدمی اس پر تشدد کر کے اس سے چابی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، لیکن اس کا بیان ہے کہ وہ اس سے ان لوگوں نے لے لی تھی جو لائف بوٹ کے ذریعے جہاز پر آئے تھے۔ مجھے اس کے بیان پر یقین نہیں ہے۔ اگر وہ چابی ان لوگوں کے پاس ہوتی تو انجن روم میں داخلہ ان کے لیے مشکل نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے وہ چابی اس گروپ کے پاس ہو جو برج پر گیا ہے۔ نہیں، آفاق نے میری اس قیاس آرائی کو مسترد کر دیا۔ دراصل کیپٹن کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ماسٹر کی کسی کو بھی دے، تو پھر وہ چابی کہاں گئی؟ میرا خیال تو یہی ہے کہ وہ کیپٹن نے کہیں چھپا دی ہوگی۔ تو پھر اب برج پر کیسے پہنچا جائے؟ میں نے بے چینی سے پہلو بدلا اور چہرے پر ہاتھ پھیر کر آنکھوں پر آئے ہوئے پانی کے قطرے صاف کیے۔ اس بات نے آفاق کو بھی خاصا پریشان کر دیا تھا کہ برج پر دشمن نے قبضہ کر لیا ہے۔ میں پھر بولا، برج پر جانے کے لیے میں ڈیک کی سیڑھی تو ہرگز استعمال نہیں کر سکتا۔ میں جیسے ہی اوپر چڑھوں گا وہ اس میں برقی رو دوڑا دیں گے، جو نہ صرف میری بلکہ پورے جہاز کی تباہی پر مشتمل ہو سکتی ہے۔ دفعتاً مجھے ایک خیال آیا اور میں نے کہا، کیا ہم بجلی کے اس سرکٹ کو نہیں اڑا سکتے جو برج سے متعلق ہے؟ یہ کام الیکٹریکل انجینئر یا اس کے ماتحت ہی کر سکتے تھے۔ آفاق نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، یہ انہی کو معلوم ہوگا کہ جہاز کے کس حصے کی بجلی کا سرکٹ کہاں ہے۔ تو وہ لوگ اب کہاں ہیں؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ انجن روم ہی میں تھے، مگر ان میں ہمارا کوئی آدمی نہیں۔ ان لوگوں کو باندھ کر ڈال دیا گیا تھا، مگر جب ان لوگوں کو آزاد کرانے کی کوشش کی تو چیف انجینئر نے ان سب کو گولی مار دی۔ میں نے اپنی پیشانی رگڑی۔ قدم قدم پر رکاوٹیں سامنے آ رہی تھیں۔ منکی برج، دفعتاً آفاق نے کہا، وہاں بآسانی پہنچا جا سکتا ہے، لیکن یہ سوچنا پڑے گا وہاں سے ہم برج پر کیسے پہنچ سکتے ہیں۔ منکی برج ہر جہاز میں برج کی چھت پر ہوتا ہے، اور یہ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب بارش اور طوفان کے باعث نیچے کا سٹیئرنگ پانی سے بھر جائے۔ نیچے کا وہیل بند کرنے کے بعد ہی منکی برج کا وہیل استعمال کیا جاتا ہے۔ منکی برج، میں آفاق کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بڑبڑایا، تم مجھے وہاں تک لے چلو۔ مجھے اس سیڑھی کا علم نہیں۔ وہاں پہنچنے کے بعد ہی میں جائزہ لے سکوں گا کہ وہاں سے نیچے کے برج تک کس طرح پہنچا جا سکتا ہے۔ جاوید آپ کو وہاں تک لے جا سکتا ہے، آفاق نے کہا۔ مجھے نیچے ہی کے معاملات کا جائزہ لینے کے لیے رہنے دیجیے۔ ٹھیک ہے جاوید، تم مجھے لے چلو۔ چلیے۔ ہم دونوں ایک بار پھر پلٹے اور اوپر جانے کے زینے طے کرنے لگے۔ جاوید نے ڈیک پر منکی برج کی سیڑھی تک پہنچنے کے لیے ایسا راستہ اختیار کیا کہ ہم ڈیک پر موجود لوگوں کی نظروں میں نہ آ سکیں۔ برج کے عقبی حصے میں پہنچتے ہی ہم ایک بار پھر بارش کی زد میں تھے۔ اب بارش پہلے سے زیادہ شدید ہو چکی تھی۔ کچھ اور بادل گھر آئے تھے۔ رات کا سا اندھیرا پھیل گیا تھا۔ بجلی بار بار کڑک رہی تھی اور بادل اس طرح گرج رہے تھے جیسے غصے کے عالم میں آج ہر چیز کو تہو بالا کر دینا چاہتے ہوں۔ بارش اتنی شدید تھی کہ معلوم ہوتا تھا جیسے آنکھوں کے آگے پانی کی ایک چادر تنی ہوئی ہو۔ کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن جاوید اندازے سے مجھے اس سیڑھی تک پہنچانے میں کامیاب ہو ہی گیا جو منکی برج تک چلی گئی تھی۔ اصل برج سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ میں آگے اور جاوید میرے پیچھے اس سیڑھی کو طے کرنے لگے۔ پھر جب ہم اوپر پہنچ گئے تو یوں معلوم ہوا جیسے اب ہم براہ راست طوفان باد و باراں کی زد میں ہوں۔ اتنی بلندی پر ہوا کے تھپیڑے بہت شدید تھے، قدم جمانا مشکل ہوا جا رہا تھا۔ منکی برج چاروں طرف سے کھلا ہوا تھا۔ یہاں سے ہم ڈیک کا بھی جائزہ لے سکتے تھے، لیکن بارش اور اندھیرے کے باعث کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔
اگر اب بھی عرشے پر گولیاں چل رہی تھیں تو ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا تھا۔ بارش کا شور اور بادلوں کی گرج اتنی تھی کہ کسی بھی دوسری نوع کی آواز سننا ممکن نہیں تھا۔ میں سنبھل کر منکی برج پر چاروں طرف گھومتا رہا اور جلد ہی میں نے ایک لایا عمل مرتب کر لیا۔ ہر چند وہ بہت خطرناک طریقہ ہوتا، لیکن برج پر قبضہ کرنے کے لیے میں اپنی زندگی سے کھیلنے کے لیے تیار تھا۔ بارش کے شور کی وجہ سے مجھے جاوید سے چیخ کر کہنا پڑا، مجھے 3-4 چیزوں کی ضرورت ہے، کم از کم 20 فٹ لمبی ایک رسی، ایک تکیہ، ایک ڈوری جو 10-12 فٹ کی ہو، اور ایک ہتھوڑا۔ ایک پل کے توقف سے میں نے اپنی بات میں اضافہ کیا، ہتھوڑا جتنا وزنی ہو اتنا ہی بہتر ہے۔ جاوید کی سمجھ میں نہیں آ سکا ہوگا کہ میں یہ عجیب و غریب چیزیں کیوں طلب کر رہا ہوں، خاص طور سے تکیہ تو اس کی سمجھ میں بالکل نہیں آ سکا ہوگا۔ اس نے حیرت سے کہا، آپ کیا پروگرام بنا رہے ہیں یور ہائنس؟ میں جھنجھلا کر چیخا، باتوں میں وقت ضائع نہ کرو، تم ان چیزوں کا بندوبست کر سکتے ہو یا نہیں؟ مجھے واپس جانا پڑے گا، تو جاؤ اور جتنی جلدی ممکن ہو واپس آؤ، میں یہیں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ طوفان باد و باراں شدید سے شدید تر ہوتا جا رہا تھا، مگر سنگم اس عالم میں بھی سمندر کا سینہ چیرتا ہوا اپنی منزل کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کی وہ منزل میری منزل نہیں تھی، مجھے تو جہاز کو اغوا کر کے ایک جزیرے تک لے جانا تھا، خواہ اس جزیرے پر CIA کے ایجنٹ ہوں یا نہ ہوں۔ میں نے ایک حتمی نتیجے تک پہنچنے کے لیے اپنی زندگی کو بھی داؤ پر لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ جاوید کی واپسی میں اتنی دیر لگی کہ میرا اضطراب 2 چند ہو گیا۔ اس نے آنے میں 20 منٹ لگا دیے تھے، لیکن وہ میری مطلوبہ چیزیں لے کر آیا تھا۔ میں نے سب سے پہلے ہتھوڑے کا جائزہ لیا، غالباً یہ اس جہاز کے سب سے وزنی ہتھوڑوں میں سے ایک ہوگا۔ اس کے بعد میں نے باقی چیزوں کا جائزہ لیا۔ تکیے کو جاوید ایک رین کوٹ میں لپیٹ کر لایا تھا، اس بیچارے کو کیسے معلوم ہو سکتا کہ اس تکیے کو گیلا تو ہونا ہی ہے؟ یہ رسی بڑی مضبوطی کے ساتھ کسی کلپ سے باندھ دو۔ مجھے علم نہیں کہ جہازوں کی ٹیکنیکل زبان میں اس کلپ کو کیا کہا جاتا ہے۔ اس قسم کے آنکڑے منکی برج کے فرش پر متعدد جگہ لگے ہوئے تھے، میں نہیں جانتا کہ یہ آنکڑے کس کام آتے ہوں گے۔ جاوید رسی باندھنے لگا اور میں نے منکی برج کے کنارے پر پہنچ کر اپنا نصف اوپری دھڑ نیچے جھکایا۔ اس طرح میں نچلے برج کے اندرونی حصے کا جائزہ لینا چاہتا تھا۔ اس جانب لگے ہوئے شیشے سے اندرونی منظر دیکھنا ایک آسان بات تھی، لیکن نیچے کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ بارش نے شیشے کو بالکل دھندلا کر رکھ دیا تھا۔ مجھے دکھائی نہیں دے سکا کہ برج میں کتنے آدمی تھے اور کون کون تھے۔ میں صرف اتنا دیکھ سکا کہ اندر روشنی بہرحال تھی۔ جاوید جب رسی باندھ چکا تو اس نے مجھے بتایا۔ میں نے خود جائزہ لیا کہ اس نے رسی کو کتنی مضبوطی سے باندھا ہے۔ اس طرف سے مطمئن ہونے کے بعد میں نے رسی کی لمبائی کا جائزہ بھی لیا اور پھر اس کا دوسرا سرا اپنی کمر سے باندھنے لگا۔ اس سے فارغ ہو کر میں نے رین کوٹ میں سے تکیہ نکال کر اپنے کولے پر رکھا اور پھر جاوید سے کہا، اسے ڈوری سے باندھ دو۔ جاوید میری ہدایت پر عمل کرنے لگا۔ اسی وقت بجلی بڑے زور سے چمکی۔ میں نے جاوید کے چہرے پر الجھن کے آثار دیکھے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں۔ میں شیشہ توڑ کر برج میں داخل ہوں گا، میں نے اسے بتایا۔ کیسے؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ اس ہتھوڑے سے شیشہ توڑوں گا اور پھر رسی کے سہارے نیچے اتر جاؤں گا۔ یہ عمل مجھے بہت سرعت سے جست لگانے والے انداز میں کرنا ہوگا، لیکن یہ جست مجھے پیروں کی طرف سے لگانا ہوگی۔ میں رسی کو جھونکا دے کر پیچھے جاؤں گا اور پھر ہوا میں تیرتا ہوا برج کے روم میں کولے کے بل جا گروں گا۔ میں جو شیشہ توڑوں گا اس کے ٹکڑے ظاہر ہے کہ اندر ہی بکھرے ہوئے ہوں گے، اس لیے میں نے تکیہ باندھ لیا ہے۔ اس کی وجہ سے شیشے کے ٹکڑے میری پشت کو تو زخمی ہونے سے بچا ہی لیں گے۔ بہت خطرناک طریقہ کار ہے، جاوید کے لہجے میں تشویش تھی۔ اس کے علاوہ کوئی تدبیر سوجھ ہی نہیں رہی ہے، میں نے جواب دیا۔ اگر میں برج کے اندر پہنچ جانے میں کامیاب ہو جاؤں تو تم یہاں سے فوراً آفاق کے پاس جانا اور اس سے کہنا کہ وہ ڈیک کی طرف سے برج کی سیڑھی کی طرف آئے۔ میں برج میں پہنچنے کے بعد پہلی کوشش یہی کروں گا کہ بجلی کے ان تاروں کو سوئچ بورڈ سے الگ کر دوں اور برج کا دروازہ کھول دوں۔ اگر میں دروازہ کھولنے میں کامیاب نہ ہو سکا تو فائر کر کے دروازے کا شیشہ توڑ دوں گا۔ یہ اس بات کا اشارہ ہوگا کہ میں سوئچ میں سے تار نکالنے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ اس کے بعد آفاق کو اپنے ساتھیوں کے ہمراہ برج پر چڑھنے میں کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ گستاخی معاف یور ہائنس، میں عرض کروں گا کہ آپ اپنے اس طریقہ کار پر نظر ثانی فرمائیں۔
اب نظر ثانی کا وقت نہیں ہے، جلد از جلد کچھ نہ کچھ کر گزرنا ہے۔ اوہ شکریہ، تم نے تکیہ بہت مضبوطی سے باندھا ہے۔ اب میں اپنا کام شروع کرتا ہوں۔ میں ہتھوڑا اٹھا کر منکی برج کے اس کنارے پر پہنچ گیا جس سمت کا مجھے شیشہ توڑنا تھا۔ میں نے وہ سمت منتخب کی تھی جو ڈیک کی طرف نہیں تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ڈیک کی طرف موجود دشمن مجھ پر فائرنگ شروع کر دے۔ مجھے تو خیر گولیوں سے نقصان نہیں پہنچ سکتا تھا، لیکن میں جس رسی کو سہارا بنائے ہوئے تھا وہ ضرور اس فائرنگ سے کٹ سکتی تھی۔ اس طرح میں 40-45 فٹ نیچے گر جاتا۔ بارش پوری شدت سے جاری تھی، بادلوں کی گرج چمک میں کچھ اور اضافہ ہو گیا تھا۔ اس شور و غل میں کان پڑی آواز سنائی دینا بھی مشکل تھی۔ میں نے ہتھوڑے کو سر سے بلند کیا اور بڑی قوت سے آگے کی طرف جھکتے ہوئے برج کے شیشے پر ضرب لگائی۔ اسی وقت بادل بڑی زور سے گرجے تھے۔ ضرب کی آواز اس میں دب کر رہ گئی۔ مجھے فوراً ہی اندازہ ہو گیا کہ میری یہ پہلی کوشش بارآور نہیں ہوئی تھی۔ شیشہ سلامت رہا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ شیشے اس قدر مضبوط ہوتے ہوں گے۔ میرے ذہن میں یہ سوال گونج اٹھا کہ کیا میں شیشہ توڑنے میں ناکام ہی رہوں گا؟ اسی وقت جاوید میرے قریب آ گیا، لیکن قربت کے باوجود بارش کے شور کے باعث اس کو چیخ کر بولنا پڑا تھا۔ یور ہائنس، میں اس کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے کہا، آپ اپنی پوری طاقت استعمال کریں۔ یہ شیشہ آسانی سے نہیں ٹوٹ سکتا، لیکن جب یہ ٹوٹے گا تو پورے فریم کا شیشہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ دوسری ضرب لگانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ میں نے کلائی سے آنکھوں پر آئے ہوئے پانی کو صاف کیا، مگر اس سے کوئی فائدہ نہیں تھا۔ بارش اتنی شدید تھی کہ پل بھر میں پھر وہی حالت ہو گئی۔ میں نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے ایک بار پھر ہتھوڑا بلند کیا۔ اس مرتبہ میں نے دانت پر دانت جما کر اپنی پوری طاقت آزمائی تھی۔ ہتھوڑا شیشے پر پڑا اور میں نے ایک ہلکے سے دھماکے کی سی آواز سنی۔ غالباً شیشہ ٹوٹ چکا تھا۔ میں نے آگے جھک کر جائزہ لیا تو میرے خیال کی تصدیق ہو گئی۔ جاوید کا یہ کہنا بھی حرف بحرف درست ثابت ہوا تھا کہ شیشہ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائے گا۔ میں نے دیکھا کہ فریم میں اس کا کوئی ٹکڑا بھی لگا ہوا نہیں رہ گیا تھا۔ بارش کی بوچھاڑ تیزی سے اندر جانے لگی تھی۔ میں سیدھا ہو کر جاوید سے بولا، اب میں فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہونے والا ہوں۔ جیسے ہی برج کے اندر پہنچوں تم فوراً آفاق کے پاس چلے جانا۔ میرے پاس ایک ریوالور ہے، لیکن ایک اور ہو تو بہتر ہے۔ جاوید نے فوراً اپنی جیب سے ایک ریوالور نکال کر مجھے دے دیا۔ وہ میں نے اپنی جیب میں اس طرح ٹھونس دیا تھا کہ وہ باہر نہ نکل سکے۔ اس کے بعد میں نے بالکل تاخیر نہیں کی اور فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گیا۔ میرے اندازے کے مطابق دشمن کو یہ احساس نہیں ہوا تھا کہ شیشہ توڑا گیا ہے۔ ان لوگوں نے اسے طوفان کا نتیجہ سمجھا ہوگا۔ اب وہ صرف اس فکر میں ہوں گے کہ بارش کے پانی کو برج میں داخل ہونے سے کیسے روکیں۔ میں نے رسی کو مضبوطی سے پکڑ کر برج کی چھت پر پاؤں جما دیے تھے اور اب تیزی سے حرکت کرنے کے لیے اپنا توازن برقرار رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہوا کے تھپیڑے میرا توازن بگاڑنے کے لیے کوشاں تھے۔ پھر جیسے ہی میں ذرا دیر کے لیے اپنا توازن برقرار رکھنے میں کامیاب ہوا، میں نے ایک پل کی بھی دیر نہیں کی اور اپنی پوری قوت پیروں پر آزما کر چھت کے کنارے کو دھکا دیا اور رسی پر اپنی گرفت ڈھیلی کر دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میرا جسم فضا میں جھولتا ہوا برج سے دور ہٹا اور رسی پر میرے ہاتھ پھسلتے ہوئے کوئی 4 فٹ نیچے تک آ گئے۔ اس جگہ میں نے رسی میں کئی گریں لگا دی تھیں، اس لیے میرے ہاتھ وہیں رک گئے اور ایک ہی لمحے میرا جسم فضا میں جھولتا ہوا واپس جا رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ 4 فٹ نیچے آنے کے بعد میں ٹوٹے ہوئے شیشے کے عین مقابل ہوں۔ میں نے اپنے جسم کو ایل کی شکل کے انداز میں موڑا۔ میرے پیروں کا رخ برج کی طرف تھا اور جسم فضا میں تیزی سے اسی طرف جا رہا تھا۔ یہ وہ لمحات تھے جب میں نے اپنے بیلنس کو برقرار رکھنے کے لیے پوری کوشش کی تھی۔ میرا جسم ایک زناٹے کے ساتھ برج میں داخل ہوا۔ فوراً ہی میں نے رسی چھوڑ دی تھی۔ میں اپنے اندازے کے مطابق کولے ہی کے بل اندر جا کے گرا تھا۔ برج میں اس طرح میرا داخلہ ان لوگوں کے لیے آفت ناگہانی سے کم نہ رہا ہوگا۔ ان کے لیے تو گویا یہ کوئی بلا نازل ہوئی تھی۔ وہ ذرا دیر کے لیے دم بخود رہ گئے اور میں نے ان قیمتی لمحات سے پورا فائدہ اٹھایا۔ برج میں اس وقت کل 5 آدمی تھے، جن میں سے کچھ شکلیں میرے لیے جانی پہچانی تھیں۔ وہ دونوں کوارٹر ماسٹر اور سیکنڈ آفیسر بمل کرشن تھے۔ باقی تینوں اجنبی یقیناً وہی ہوں گے جو جہاز کو اغوا ہونے سے بچانے کے لیے آئے تھے۔ میں نے برج کے فرش پر گرتے ہی بڑی پھرتی کا مظاہرہ کیا۔ میرے دونوں ہاتھ جیبوں میں گئے اور جب باہر نکلے
تو دونوں ریوالور میری گرفت میں تھے۔ میں نے پے در پے کئی گولیاں برسا دیں۔ بمل کرشن اور اجنبیوں میں سے 2 ان گولیوں کا نشانہ بن گئے۔ اجنبیوں میں سے تیسرے نے مجھ پر جست لگائی۔ اس نے میری دونوں کلائیوں پر ہاتھ ڈالنا چاہا تھا۔ وہ میری کلائی کو پکڑنے میں کامیاب بھی ہو گیا، لیکن بائیں کلائی اس کے ہاتھ میں نہ آ سکی۔ وہ مجھ سے بری طرح لپٹ پڑا تھا۔ ایک بہت زوردار مکہ میری کنپٹی پر پڑا، لیکن یہ اس کی آخری جارحت تھی۔ مکہ پڑنے سے ایک لمحے قبل مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرے ریوالور کی نال اس کی پسلیوں کو چھو رہی ہے۔ چنانچہ میں نے بڑے اطمینان سے ٹریگر دبا دیا تھا۔ میری کنپٹی پر مکہ پڑا تو میری آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا گیا تھا۔ میں یہ نہیں دیکھ سکا کہ میرے حریف پر کیا گزری تھی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں خوفناک اردو کہانی جال۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 26 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میرا اندازہ ہے کہ میری بے حواسی کی وہ کیفیت چند سیکنڈ سے زیادہ نہیں رہی تھی۔ حواس بحال ہوتے ہی میں نے دیکھا کہ میرا حریف ایک طرف پڑا ہوا کرا رہا ہے۔ میری چلائی ہوئی گولی اس کی پسلیوں میں پیوست ہو گئی تھی، لیکن اس کے جسم کے کسی ایسے اندرونی عضو کو نقصان نہیں پہنچا تھا کہ وہ فوراً ہلاک ہو جاتا۔ البتہ اس کے چہرے پر شدید کرب کی کیفیت ضرور موجود تھی۔ کوارٹر ماسٹر ابھی تک دم بخود کھڑا ہوا تھا۔ صورتحال کی سنگینی کے باعث اب اس کے چہرے پر دہشت بھی نظر آ رہی تھی۔ مجھے اس کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں تھا، لہٰذا میں نے اپنے کراہتے ہوئے حریف کی طرف توجہ دی۔ میرے دائیں ہاتھ میں دبے ہوئے ریوالور کا رخ اس کی پیشانی کی طرف ہو گیا۔ ہر چند ایک گولی اس کے جسم میں پیوست تھی جو بلاآخر اسے موت کے منہ میں لے ہی جاتی، لیکن جب اسے یہ محسوس ہوا کہ اب ایک گولی اس کی پیشانی کی طرف آ رہی ہے تو وہ دہشت زدہ سا ہو گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ جو اس کی پسلیوں کو دبائے ہوئے تھے یک لخت پسلیوں سے ہٹ گئے اور اس طرح فضا میں لہرائے جیسے وہ اپنی پیشانی کی طرف آتی ہوئی گولی کو روک لینا چاہتا ہو۔ میں نے ٹریگر دبا دیا۔ اس کی پیشانی لالہ زار بن گئی۔ اس کے جسم نے ایک جھٹکا سا کھایا اور ہمیشہ کے لیے ساکت ہو گیا۔ میں نے کن اکھیوں سے کوارٹر ماسٹر کی طرف دیکھا۔ وہ بدستور ساکت کھڑا ہوا مجھے خوف زدہ نظروں سے گھور رہا تھا۔ ڈرو نہیں، میں اس سے بولا، میں تمہیں ہلاک نہیں کروں گا کیونکہ تم میرے مخالف گروپ سے تعلق نہیں رکھتے۔ پھر میری نظر سوئچ بورڈ کی طرف گئی۔ میں نے دیکھا کہ بجلی کے 2 تار وہاں لگے ہوئے تھے۔ صرف سوئچ آن کرنے کی دیر تھی، پھر سارے جہاز میں بجلی کی لہریں دوڑ جاتیں۔ میں ریوالور جیبوں میں ٹھونستا ہوا کھڑا ہو گیا اور اپنی کمر سے بندھی ہوئی رسی کھولنے لگا۔ طوفان باد و باراں بدستور پوری شدت سے جاری تھا۔ بارش کی ایک چادر سی برج کے اندر آ رہی تھی اور وہاں پانی اتنی مقدار میں جمع ہو چکا تھا کہ میرے ٹخنے اس میں ڈوبے ہوئے تھے۔ 4 آدمیوں کی لاشوں سے نکلتا ہوا خون اس پانی کو رنگین کرنے کی ناکام سی کوشش کر رہا تھا۔ ٹوٹے ہوئے شیشے کے ٹکڑے یا ذرات بھی اس پانی میں چھپ گئے تھے۔ اپنی کمر کو رسی سے آزاد کروانے کے بعد میں سب سے پہلے سوئچ بورڈ کی طرف بڑھا۔ میں نے دونوں تار اس میں سے نکال دیے اور اس وقت میرے منہ سے ایک اتنی طویل سانس نکلی جیسے میرے سر سے کوئی بہت بھاری بوجھ اتر گیا ہو۔ پھر میں تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا اور اسے کھول دیا۔ عرشے پر گولیاں چل رہی تھیں۔ مجھے کچھ سائے سیڑھی کے قریب نظر آئے۔ یقیناً آفاق اپنے ساتھیوں کو لے کر وہاں تک پہنچ چکا تھا۔ جیسے ہی میں نے برج کا دروازہ کھولا وہ لوگ سیڑھی پر چڑھنے لگے۔ اسی وقت کسی طرف سے آئی ہوئی ایک گولی ان میں سے ایک کو چاٹ گئی۔ وہ لڑکتا ہوا نیچے گرنے لگا۔ باقی لوگوں نے اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنی رفتار بڑھا دی۔ مجھے اس بات پر تعجب ہوا کہ آفاق اور اس کے ساتھی اب تک رینوکا دیوی کے بھیجے ہوئے گوریلوں کا خاتمہ نہیں کر سکے تھے۔ یقیناً وہ لوگ بہت ہی تیز ترار رہے ہوں گے۔ جو ہیولے برج کے اندر آئے وہ آفاق اور اس کے ہی ساتھی تھے۔ میں نے چھوٹتے ہوئی آفاق سے کہا، تم لوگ اب تک دشمن کا خاتمہ نہیں کر سکے؟ ان میں سے ایک بچ گیا ہے، آفاق نے جواب دیتے ہوئے پلٹ کر عرشے کی طرف دیکھا اور بولا، لیکن اب شاید وہ بھی ختم ہو چکا ہے، گولیاں چلنا بند ہو گئی ہیں۔ اب کیا کرنا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ آفاق نے برج کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، آپ نے تو سبھی کو ختم کر دیا، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ گویا ہم فتح پا چکے ہیں، اب صرف یہ طوفان ہی ہمارے مقابل رہ گیا ہے۔ اس سے نپٹنے کے بعد ہماری فتح مکمل ہو جائے گی۔ یہاں پانی بہت تیزی سے بھرتا جا رہا ہے،
اسے روکنے کی کوئی سبیل کرو۔ اس کی کوئی سبیل نہیں ہو سکتی۔ اب ہمیں جہاز کو کنٹرول کرنے کے لیے منکی برج کے ویل کا سہارا لینا پڑے گا یور ہائنس۔ جو کچھ بھی کرنا ہے جلد از جلد کرو۔ ظاہر ہے کہ اب ہم بالکل تاخیر نہیں کریں گے، آفاق نے کہا، اور پھر کوارٹر ماسٹر کی طرف دیکھتا ہوا بولا، ہز ہائنس نے تم کو زندہ چھوڑ دیا ہے، اس لیے تم کو احسان مند رہتے ہوئے ہم سے مکمل تعاون کرنا چاہیے۔ ویسے بھی تمہارے عدم تعاون سے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، جہاز ہر اعتبار سے ہمارے قبضے میں آ چکا ہے۔ کوارٹر ماسٹر کچھ بول نہیں سکا، بس اپنے ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گیا۔ آفاق نے اپنے آدمیوں کو ہدایات دینا شروع کی اور میں صرف ایک تماشائی تھا۔